کہتے ہیں کہ بچیوں میں جب کوئی کلی کھلتی ہے وہ پڑھ کر نکلتی ہے، کیونکہ سیرت النبی جو ہے وہ قرآن فہمی اور دیتا ہے۔ اور وہ مجھ سے یہودی یا یہودنے لڑکیاں سوال یہ کرتی ہیں کہ قرآن ہمیں 5 بار قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھا۔ اب اگلی باتوں میں پھر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن ذرا پہلی بات کو نوٹ کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چلو اردو ترجمے کے ساتھ ہی صحیح پورے قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک انہوں نے 5 بار پڑھا ہو؟ فیض ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ غیر مسلم بھی اگر پڑھے، کافر ہو کر بھی اگر پڑھے نا، تو قرآن کچھ نہ کچھ اپنا حسن اس کے لیے بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نے کرم فرمایا، آج ہم ایک عظیم الشان محفل کے اندر حاضری کا شرف بخشا، اللہ اسی قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو انہوں نے فراغت حاصل کر لی ہے ان کو اللہ تعالیٰ آگے اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے بیٹے آپ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں، تقریر نہیں ہوتی آج کے دن کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی عبد الخالق صاحب ایک اس فرد کا نام ہے، اس بندے کا نام ہے کہ جس نے کسی جامعہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ ایک عالم دین نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا عظیم کام لیا کہ ابھی تک کئی ہزار بچی جو ہے وہ اس جامعہ میں آئی اور وہ پڑھ کے فارغ ہوئی اور وہ کلیاں کھلی ہیں، اور صاحب نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں میں جب کوئی کلی کھلتی ہے وہ پڑھ کر نکلتی ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں کہ ایک کلی نے اور اپنی جو ہے نا خوشبو پھیلانی شروع کر دی ہے۔ آہستہ سبحان اللہ بیٹے، آہستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اور بھی لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، وہ تو بہت کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ کام لیا۔ آپ کو وہ معلوم ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے مکڑی پر بھی ایک کرم فرمایا تھا۔ ویسے تو اس کو کرم ہمہ وقت رہتے ہیں، وہ مکڑی پر یہ کرم تھا کہ مکڑی کو جب کہا تھا نا کہ تو جالا بن دے، تو وہاں پر وہ ملائکہ لوہے کے دروازے لگا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوا، اس نے جو سب سے کمزور ترین چیز جس کا گھر کہا گیا ہے قرآن میں، عنکبوت جو تھی، وہ مکڑی جس کو ہم ویب کہتے ہیں، اس سے کہا کہ تو جالا بن دے۔ اس نے جالا بنا، لوگ آئے، انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی اندر جاتا تو یہ ٹوٹ جاتا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر یہاں یہ فرمانا چاہتا تھا کہ جب میں چاہوں تو میں اپنے حبیب کی حفاظت دنیا کی کمزور ترین چیز سے بھی کرا سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ جو ان کے مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد بیٹے آپ کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ جب یہاں سے فارغ ہو کے جائیں، اب معلوم نہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کہاں کہاں ہوگی، کیا ہوگا، آپ نے کیا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کام لینا ہے. لیکن جہاں آپ جائیں ایک بات کو ذہن میں یہ رکھیں، ایک تو جب آپ لوگوں سے بات کریں، جو اکثریت ہے، جو عوام ہے جن سے آپ نے بات کرنی، کلاس روم کی میں بات نہیں کر رہا کہ کلاس روم میں جب آپ نے فن پڑھانا ہے تو کیا بات کرنی ہے. جو عوام ہیں، پبلک ہیں، جب ان سے بات کریں اس بات کا ضرور خیال کریں کہ ان کو طبی مسائل جو ہوتے ہیں، جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ضرور ہمیشہ بات کریں. طبی زندگی بڑی امپورٹنٹ زندگی ہوتی ہے. اگر آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فرما رہا ہو، لوگوں نے بغیر طبی ضروریات زندگی کے بھی کام کیے ہیں تاریخ کے اندر، لیکن اگر وہ پوری ہو رہی ہوں، آپ کے وسائل بہتر ہوں، تو آپ زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں. تو طبی زندگی کو کبھی اگنور نہ کریں. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا حصہ سمجھیں، اور آپ معاشرے کا حصہ ہیں. اپنے آپ کو پروٹوکول جو ہوتا ہے، بڑی شخصیت، بڑی پرسنالٹی، کہ میں جاؤں تو 15-20 بندے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، یہ معاملہ ہو، ان باتوں کو دل سے نکال دیں. یہ جو باتیں روب داب والی ہوتی ہیں نا، یہ دین کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہیں پبلک کے اندر، اور وہ لوگ اس باتوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو، یہ جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا. معاشرے کا حصہ بن کے رہیں، طبی زندگی کی بات کریں، اور اس کے بعد جو قرآن کریم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، سیرت ہے، اس کو آپ سنی ہوئی باتیں نہیں، کم از کم قرآن کریم کا کئی مرتبہ آپ ابتدا سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں. سیرت النبی دوسری چیز ہے، ایک سے زائد مرتبہ سیرت النبی کا ضرور مطالعہ کریں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ سیرت النبی جو ہے وہ قرآن فہمی اور ذوق قرآن کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. تو آپ بھی سیرت النبی خود بھی جانیں اور قرآن کریم کو بار بار پڑھیں. اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں، بڑی دل خراش قسم کی یہ مثال ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. میرے بہت سے جاننے والے کچھ 100-200 سے زیادہ ہوں گے، یہودی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. ان کے ساتھ میری بات ہوتی رہتی ہے، عرصہ دراز سے ہو رہی ہے. ان کے سینی گاگ میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے جانے کا، اور وہاں جا کر میں قرآن بیان کرتا ہوں، اور اللہ مجھے موقع دیتا ہے. اور وہ مجھ سے یہودی یا یہودنے لڑکیاں سوال یہ کرتی ہیں کہ قرآن ہمیں کھوتا کیوں کہتا ہے. اب ان کی عبادت گاہ میں بیٹھ کر یہ بات، اس کو ڈسکس کرنا اور اس کا جواب دینا یہ ضروری ہوتا ہے. اس پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وقت میں سینی گاہ کی باتیں آپ کو نہیں سناؤں گا. میں یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک یہودی میاں بیوی ہیں، اتفاق سے یہودی بندے کا نام ہے آدم، اور اتفاق سے اس کی بیوی کا نام ہے ایو. ایو آپ سمجھتی ہیں، ایو کا مطلب ہوتا ہے حوا. تو ان کا اتفاق سے نام ہے آدم اور ایو، بس یہ اتفاق تھا. تو وہ آدم اور ایو کی ایک ٹیم ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی، دوسرے مذہبوں کو بھی دیکھنا، اپنے مذہب کو بھی دیکھنا. تو وہ ایک فرینڈلی ماحول تھا. جب آپ مناظرہ کرتے ہیں تو پھر اور ماحول ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں پھر اور ماحول ہوتا ہے. تو وہ ایو نے مجھے کہا، کہنے لگی، اس کا خامد بھی ساتھ تھا، کوئی اس کی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، اور بھی کچھ لوگ تھے. تو مجھے کہتی ہے، بڑا فرینڈلی سا ماحول تھا، وہ مجھے کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیا؟
تو کہنے لگی کہ ہماری جو کتاب ہے نا بائبل، اس کی جو تیسری چوتھی آیت ہے نا، وہ ایسی آیت ہے کہ میرے بچے اور میری بچیاں، دو اس کے بیٹے دو اس کی بیٹیاں تھیں جو مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہ کہنے لگی انہوں نے مجھے ستا مارا ہے۔ میں نے کہا کیوں ستا مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگی انہوں نے اس لیے ستا مارا ہے کہ تیسری چوتھی آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے سو کر آرام کر کے اپنی تھکاوٹ کو اتارا، اور وہ سیٹرڈے کا دن تھا، اور جتنی 6 دنوں کی تھکاوٹ تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ پوری دور کر لی، اور وہ سویا۔ اس کو ریسٹ ڈے کہتے ہیں، اس لیے وہ سیٹرڈے کو چھٹی کرتے ہیں یہودی جو ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں میرے بیٹیاں، میرے بچے، میرے گھر کے افراد جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں امی، مائی ڈیڈ، مائی فادر، آئی ایم ورکنگ 7 days، آئی ڈیڈنٹ ٹائرڈ۔ وہ کہتی ہے میں 7 دن کام کرتی ہوں تو میں کبھی نہیں تھکی۔ تو یہ جو بائبل کا، جس خدا کی بائبل نے تصور دیا ہے، یہ کیسا خدا ہے کہ اس نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن تھکا، اور اتنا تھکا کہ سارا دن ہی آرام کرتا رہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو آیت ہے نا اتنی ٹربل مجھے دیتی ہے کہ میرے بچے اس کو نہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو بیٹے میں نے بات بتانی ہے نا وہ اگلی اب آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی میری ٹیم نے، ہم نے 5 بار میں نے اور میری ٹیم نے قرآن کو بگننگ سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک 5 بار قرآن کو پڑھا۔ 5 بار میں نے اور میری ٹیم نے قرآن کو بگننگ سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک 5 بار قرآن کو پڑھا، اور ہم تلاش یہ کرنا چاہتے تھے کہ جیسے ہم یہودیوں کے بچوں کو جو اس وقت کا چیلنج ہے وہ مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے یہ خدا والی بات، اور بھی بہت سی باتیں ہیں بائبل کی، صرف میں نے وہ مثال دی ایک آپ کو، کہ کیا یہ مسلمانوں کو چیلنج بھی پیش آتا ہے؟ قرآن کے اندر بھی کوئی ایسی آیتیں ہیں کہ مسلمان بچے یا بچیاں یہ سمجھیں کہ ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ یہودی ٹیم مجھے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے 5 بار قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھا۔ اب اگلی باتوں میں پھر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن ذرا پہلی بات کو نوٹ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چلو اردو ترجمے کے ساتھ ہی صحیح پورے قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک انہوں نے 5 بار پڑھا ہو؟ اگر آپ اس کا سروے کریں، محلے میں سروے کریں، آپ اپنے رشتہ داروں میں سروے کریں، اپنی دوستوں سہیلیوں میں سروے کریں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ کتنے لوگ ملیں گے جنہوں نے 5 بار قرآن پڑھا ہے؟ اور وہ یہودی آدم اور ایو کہتے ہیں مجھے، جب ہم نے 5 بار قرآن کو پڑھا ہے تو 5 بار پڑھنے کے بعد ہمیں ایک آیت بھی قرآن کی نہیں ملی جو نئی جنریشن کو، نئی نسل کو ایسی بات ہو کہ وہ نئی نسل اس سے مطمئن نہ ہو سکے۔ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم یہ کہیں اپنے یہودی بچے بچیوں سے کہ کوئی نہیں، یہ سارے مذہبوں میں ہی ہوتا ہے، اگر یہ آیتیں بائبل میں ہے تو دیکھیں یہ قرآن میں بھی تو ہے نا، وہ بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا، تم بھی برداشت کرو۔ ہم نے اس نظر سے پڑھا تھا، لیکن حیرت ہوئی ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے ساتھ نہ چلنے والی ہو، یا کوئی یہودیوں کا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ یہ قرآن کی آیت زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟ آج وہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کتنے لوگوں نے قرآن پہ PhD کیے ہوئے ہیں، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بیٹے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کو ابتدا سے لے کر آخر تک اس کا مطالعہ کریں، اور ایک بار نہیں بار بار اس کو پڑھیں۔
اور جب آپ قرآن کو پڑھیں گی، تفاسیر آپ نے پڑھی ہوتی ہیں مدارس میں، آپ نے جلالین، قرطبی، طبری، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، روایات کو آپ جانتی ہیں۔ جب آپ قرآن کو سیدھا ڈائریکٹلی قرآن کو پڑھیں گی نا، تو قرآن کا یہ فیض ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ غیر مسلم بھی اگر پڑھے، کافر ہو کر بھی اگر پڑھے نا، تو قرآن کچھ نہ کچھ اپنا حسن اس کے لیے بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور اگر قرآن کو مسلمان پڑھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن بے نقاب نہ ہو؟ دوسری بات، اب میں اس پہ مثالیں آپ کو نہیں دے سکتا قرآن کریم کی اس وقت، میرے پاس بہت مثالیں ہیں اس کی، کہ جب وہ انہوں نے پڑھا قرآن کو تو کیسے انہوں نے اس سے لیا۔ سیرت النبی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک سیرت النبی کو پڑھنا بڑی قرآن کی ذوق حسن کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیرت النبی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے قریب میں 4 جیلوں میں کام کرتا تھا، 4 جیلیں تھیں، ان میں 3 جیلیں لڑکوں کی تھیں اور 1 لڑکیوں کی جیل تھی، تو اس میں کام کرتا تھا۔ اب وہاں پر وہ غیر مسلموں کے ساتھ بات ہوتی اسلام کے بارے میں۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں انگریز، اللہ کے ولی تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ان کا نام تھا ابو بکر جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا انگلش نام ہے مارٹن لنگز۔ اگر کسی کو یاد رہ جائے، اگر بعد میں مجھ سے پوچھنا تو وہ پوچھ لیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی کے اندر۔ اس کتاب میں ایک کمال تو یہ ہے کہ وہ شیکسپیئر کی زبان میں ہے، شیکسپیئر کی انگلش میں ہے، مارٹن لنگز، اور اس کتاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد، بایوگرافی آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ آن دا ارلی سورسز۔ ایک تو وہ حضور کی سیرت پر کتاب ہے، اور انگلش بڑی زبردست شیکسپیئر کی انگلش ہے، وہ شیکسپیئر کی انگلش ہے اس کے اندر۔ جیسے آپ کہیں نا کہ عربی ہے متنبی کی، جو ہے نا وہ عربی ہے، تو متنبی ٹائپ کی انگلش زبان میں لٹریچر کمال کتاب ہے وہ جو ابو بکر جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، جو انگریز عالم تھے، انہوں نے تصوف پر بھی بڑی کتابیں لکھی، سلسلہ شاذلیہ کے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ ان کا آخری کتاب لاہور الحمرہ سینٹر میں ہوا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کتاب ان کی تھی تو میں نے دی وہاں جیل میں ایک لڑکے کو، 6 فٹ کا کالا، دوسرا جوان تھا گورا، ایڈورڈ ہم اس کو کہتے تھے۔ تو میں نے اس کو، میں ہفتے کے میں جاتا تھا تو میں نے اس کو وہ کتاب دی کہ یہ حضور کی سیرت ہے، اس نے پڑھی۔ جب وہ سیرت النبی اس نے پڑھی تو اتفاق یہ کہ اس نے سیرت النبی کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، نشان لگاتا گیا، نشان لگاتا گیا۔ اب وہ جب وہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو ابھی اس نے ختم نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں بچے، سوچنے کا سٹائل اور انداز کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنلی جو ہم کر رہے ہیں، ایک اس کا دوسرا اینگل بھی ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، اس لیے آپ کا ایکسپلین کرنے کا جو انداز ہے نا، ڈیلیور کرنے کا، وہ زمانے کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ اگر وہی پرانا رہے بات تو وہی ہوگی، لیکن اسلوب اس کے بدل جائیں گے۔ آپ سپر اسٹور میں جائیں، ایپل وہی پڑے ہوتے ہیں، گوبھی وہی پڑی ہوتی ہے، مگر وہ شیلف پر رکھتے ہیں، اس کو نیچے رکھتے ہیں، بائی 1 گیٹ 3 ہوتا ہے، اس کا گوبھی کا اسلوب بدلتا ہے۔ وہی گوبھی بک رہی ہوتی ہے، وہی گوبھی چل رہی ہوتی ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اسلوب بدلا ہے۔ اب اپنے اسلوب کا بدلنا ضروری ہوتا ہے دوسرے اینگل سے۔ اب اس لڑکے نے اس کو پڑھا، معراج شریف کا اس نے پڑھا۔ اب وہ ایک نن مسلم ہونے کے حساب سے اس کو تو سوال میرے اوپر کرنے چاہیے تھے، حضور اوپر کیسے گئے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ وہ جب مجھے ملا تو اس کی اچھی فیس ریڈنگ میں نے دیکھی کہ اس پر ماشاءاللہ کوئی اچھا اثر ہوا ہے۔ تو مجھے اگر کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کہا کیا؟ تو وہ انگلش میں مجھے کہتا ہے محمد از دا ٹروتھ پروفٹ، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تم کی کیسے کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو میں نے سیرت النبی پڑھی ہے نا، اس کے اندر ایک واقعہ ہے جس نے مجھے زندہ نہیں رہنے دیا بلکہ زندگی عطا کر دی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا واقعہ ہے سیرت النبی کے اندر؟ اب میں بھی وہ واقعہ پڑھتا ہوں، آپ بھی وہ واقعہ پڑھتی ہیں،
اہل علم بھی اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، مگر اس کا ایک دوسرا اینگل جو تھا نا اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ وہ واقعہ یہ تھا، میں نے آپ کو نہیں سنانا، وہ واقعہ آپ کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے آئے تو یہ آپ بچیاں ہیں، آپ کے لیے یہ ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک بنتا ہے کہ وحی آتی ہے تو سب سے پہلے وحی کی ڈسکشن مصطفیٰ ایک لڑکی سے کرتے ہیں۔ سمجھ گئی آپ بات؟ مجھے اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وحی آئی تو سب سے پہلے بات کس سے کی ہے؟ ایک عورت سے۔ اور ہمارے ہاں مشہور کیا ہے، عورتاں دی کھٹی چکل ہوتی ہے، یہ بیوقوف ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے کیا عزت دی؟ حضور نے کہا یہ پاگل جاہل نہیں ہوتی۔ اب پہلی وحی آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، عورت کو میں یہ عزت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وحی کی بات میں ایک عورت سے کرتا ہوں۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، معراج ہوئی، اس سیرت النبی کے مطابق جو اس لڑکے نے پڑھا، اس نے کہا کہ وہ حضور آئے معراج سے تو سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی ہے نا، پھر ایک عورت سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عورت کون ہے؟ آپ پڑھتی جانتی ہیں اس کو۔ سب سے پہلے عورت سے بات کی، عورت سے کہا کہ میرا یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ وہ حضور کی چچے کی بیٹی تھی، آپ اس واقعہ کو جانتی ہیں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ حضور کے چچے کی بیٹی تھی، ابھی اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، اس نے تو بہت دیر کے بعد جا کر اسلام قبول کیا۔ اچھا، حضور نے جب اس سے یہ بات کی نا کہ میں ایسے ایسے گیا اور یہ واقعہ ہوا، تو وہ کہنے لگی، اب حضور رشتے میں چونکہ اس کے کزن تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ وہ کہتی ہے کیا؟ حضور سے کہتی ہے، بھائی اللہ، یہ بات جو آپ نے مجھ سے کی ہے نا، یہ کسی اور سے نہ کریں۔ آپ کے تو پہلے ہی لوگ بہت خلاف ہیں، تو آپ کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے ڈیمیج ہوگی، آپ نے کسی اور سے بات کی۔ اب وہ اس لڑکی نے جو آپ کی کزن تھی، میں اس کا آمدن نام نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کا نا ساری باتیں اس کی سنی۔ اب جب اس کی باتیں سنی، اس نے منع کیا کہ یہ بات نہ کریں۔ اب حضور کعبے میں آتی ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کوئی نئی بات۔ اب وہ لڑکے دیکھیے اس واقعہ کو کیسے لے رہا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کعبے میں آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کوئی نئی بات، کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے منع کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ حضور نے ساری معراج کی بات کافروں کے سامنے کر دی۔ اب وہ لڑکے نے یہاں سے ایڈورڈ نے اس کو یہاں سے یہ نتیجہ نکالا، وہ کہتا ہے اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معراج نہ ہوئی ہوتی اور وہ سچے نہ ہوتے تو اس کے منع کرنے کے باوجود جھوٹا بندہ دشمنوں کے سامنے کبھی ایسی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے! اس نے کہا اس کا آپ کا بات کر دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سچے ہیں، واقعی ہو کر آئے ہیں۔ جھوٹا بندہ کبھی بات نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے وہ صدیق کہتے ہیں عربی میں، اب میں وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ سچی بات کرے۔ صدیق بنتا ہی تب ہے جب وہ طاقت ہو، اور وہ طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ صداقت کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا حضور سچے نبی ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، اس نے عربی کو یاد کیا، پھر وہ مصر گیا اور مصر میں جا کر اس نے اپنی مزید تعلیم کو حاصل کیا۔ اب ماشاءاللہ اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، اور اس داڑھی کے جب جاتا ہے انگریزوں کے اندر کمال ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، سیرت النبی کے اندر اگر آپ سوچیں، صرف دوسرے اینگل سے بات کریں تو بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، بات دل میں اترتی ہے، گر کر جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، نام تھا اس کا پول۔ وہ پول تھا تو اس نے نا سیرت النبی پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قرآن کو پڑھنا ذرا بڑی بات ہوتی ہے۔ میں عموماً اکثر
جب میں غیر مسلموں کو کہتا ہوں تو میں سیرت النبی سے سٹارٹ کراتا ہوں. اس نے سیرت پڑھی, اس کا نام تھا, بندے کا نام تھا پول. پڑھتا رہا, پڑھنے کے بعد کئی اس نے نشانات لگائے سیرت النبی پر. تو مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, مگر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سیرت النبی کی کتاب پڑھی ہے تو مثلا آپ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے کہتا ہے یوں تو بہت سی باتیں ہیں, پر جس بات نے مجھے کلک کیا ہے نا, آپ کلک سمجھتی ہیں, بڑا ماڈرن لفظ ہے, تنگ کرنے والا ہمیں لفظ ہے یہ. اس نے کہا مجھے جس بات نے کلک کیا ہے نا, اب میرے بچے بچیاں, میں نے ان کی شادیاں کی ہیں, تو جب میں ان کو رشتہ دکھاتا نا کہ یہ بچی ہے, یہ بچہ, اسے شادی کر لیں, تو وہ بات کرتے دیکھتے کہتے کلک نہیں ہوا. تو بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ لفظ یہ بنا ہوا ہے. تو کلک کا مطلب ہے اگر کلک ہو جائے تو سارا کام ہو گیا. اس نے کہا کلک, میں نے کہا, وہ کہتا ہے باتیں بہت پڑھی ہیں سورۃ النبی میں, پر جس بات نے مجھے کلک کیا ہے نا وہ یہ ہے. میں نے کہا کیا کلک کیا ہے؟ اب ساری آپ احادیث پڑھ دی, آپ نے بخاری مسلم پڑھی ہیں, آپ کو پتہ جتنا بھی آپ نے, لیکن سنی ہے واقعہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے, آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اتفاق سے اس دن سورج گرہن تھا. اب میں اس کے الفاظ بول کے آپ کو بتاتا ہوں. تو لوگوں نے, واقعہ سارا نہیں میں کرتا, اس کا ٹائم الاؤ نہیں کرتا اور آپ کو پتہ بھی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ سورج جو ہے نا یہ تو کر رہا ہے, اس کا غمگین ہے, سورج غم منا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کی دنیا سے تشریف لے جانے کا غم منا رہا ہے. وہ مسجد میں بندے باتیں کر رہے ہیں, حضور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے جا کر حضور کو کہا, اور یہ عربوں کے اندر خاص کر کے مشرکوں کے اندر یہ کنسیپٹ اسٹیبلش تھا, یعنی لوگ مانتے تھے اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ, کسی بڑے بندے کا بڑا بندہ فوت ہو جائے تو تب بھی تارے مغموم ہوتے ہیں, غم زدہ ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی پیدا ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ کنسیپٹ تھا, لوگ مانتے تھے, اس بات کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ پول کہتا ہے کہ جب حضور کو پتہ چلا نا اس بات کا کہ لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ دیا, خبردار سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, غیر گرہن, سورج گرہن اپنے ٹائم میں ہوتا ہے, اس کا کسی کی نہ زندگی سے تعلق ہے نہ اس کا کسی موت سے تعلق ہے, بس یہ اپنے ٹائم میں اپنے نظام کے مطابق چلتے ہیں, وہ جو ہوتا ہے اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ پول مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو نا یہاں رکھا. تو میں نے کہا پول, یہ ایک خواہ مفت کا فری میں تمہیں ایک مشہوری مل رہی تھی کہ لوگ تو پہلے ہی مان رہے تھے. اور پول کہتا ہے اگر میں ہوتا نا تو میرا بچہ فوت ہوا ہوتا اور مجھے کو کہتا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے, تو میں نے کہنا تھا کیوں نہ لگتا, پول دا پتر سی نا, کیونکہ وہ آلریڈی, وہ کہتا میں اس کی جھوٹی جو تھی نا, وہ جو بات تھی اس کو قبول کرتا, بلکہ اس کا جو ہے نا آنر سمجھتا اس بات کو. اور میں کہتا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, انہوں نے اس غلط بات کی فوراً تردید کی اور انہوں نے کہا نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک منٹ کے لیے نبی, تو بعد میں اس نے کہا وہ تو حضور کا نام ہی لے رہا تھا, اگر اس نے ایک منٹ کے لیے جھوٹی بات کو آنے سے برداشت نہیں کیا تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام آیا ہے؟ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ اس کا سبب بن گیا ایمان لانے کا. یہ واقعات آپ کو آتے ہیں, میں نے صرف یہ بتایا کہ کس اینگل سے بندہ سوچتا ہے. اب اس کا نام ہم نے عبدالصمد رکھا, بعد میں وہ حج کرنے کے لیے گیا تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا برادر عبدالصمد, کیا حج کر کے آئے ہو, کیا فیل کیا؟ اب ہم جب فیل کرتے ہیں ہمارا ماحول ذرا اور ہوتا ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا فیل کیا وہاں پر, کیا دیکھا مکہ میں, مدینہ میں, کیا آپ نے بات کی؟ اور جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تھی تو اس کے 10-15 انگریز دوست, لڑکے لڑکیاں اس کے خاندان کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
اب وہ بات ان کو بھی سمجھانا چاہتا تھا, مجھے بھی سمجھانا چاہتا تھا. وہ کہنے لگا میں حج کر کے آیا ہوں. تو میں نے کہا کیا تم نے دیکھا وہاں پر, کس بات سے امپریس ہوئے؟ وہ نیا مسلمان تھا بیچارہ. اب وہ جو روحانیت کی ہمارے منزلیں ہوتی ہیں وہ تو نہیں کہ میں گیا تو فلاں چیزیں میں نے غیب کی دیکھی, اب وہ تو اس کی منزل نہیں تھی. مجھے کہنے لگا جی, وہ دوستوں کو اپنوں کو کہنے لگا ایک بات ہے, انگلینڈ کے اندر فٹ بال ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی گیم ہے, ہر ملک کی گیم ہوتی ہے. ہماری گیم کرکٹ ہے, پاکستان کی گیم. تو انگلینڈ میں بھی کرکٹ کھیلتے ہیں مگر کرکٹ ان کی نیشنل گیم نہیں ہے ان کی, حالانکہ کرکٹ شروع ہی وہاں سے ہوا ہے, مگر وہ فٹ بال ہے. فٹ بال کو وہ بڑا دیکھتے ہیں. اب وہ فٹ بال کے اتنے مداح ہوتے ہیں گورے کہ اتنے اس کے آگے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے ایک انگلش میں لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں برٹش ہولی گن, فٹ بال ہولی گن. وہ مر جاتے ہیں, نشئی ہو جاتے ہیں اس کے. اور اگر یہ ٹیم ہار گئی تو دوسری ٹیم میں ججز ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ ان کو مارنے لگ جاتے ہیں. تو پاگل پن کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے عبدالصمد, وہ پہلے تھا پول, اب ایک بات نے اس کو پول سے عبدالصمد بنا دیا. اب وہ مجھے کہتا ہے میں نے حج میں کیا دیکھا, تو وہ کہتا ہے آئی ایم اے برٹش ہولی گن, میں فٹ بال ہولی گن ہوں. میں اپنی ٹیم جو ہے نا مانچسٹر یونائٹڈ, اگر وہ ہار جائے تو یہ ہو جاتا ہے. اب وہ 50,000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ٹیم ہارتی لڑائیاں یہ وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا انگلینڈ میں 50,000 بندہ ہوتا ہے, پولیس کی فورسز ہوتی ہیں, رضاکار ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی اتنے قوانین ہوتے ہیں, کیمرے لگے ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ مارتے بھڑتے جھگڑتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جب میں وہاں گیا نا, کیا بات ہے سوچنے کی بیٹے, وہ کہتا ہے جب میں وہاں گیا 30 لاکھ کا مجمع تھا, اور جب 30 لاکھ کا مجمع تھا نہ کیمرے نہ سیکیورٹی, ویسے انہوں نے سیکیورٹی تو رکھی ہوتی ہے, کہتا ہے سیکیورٹی نہیں, پولیس کیمرے نہیں, کچھ بھی نہیں. کیا ہوا؟ میں کہتا ہے 30 لاکھ آدمیوں میں کعبے کے اندر, کعبے کے باہر, مینا میں, عرفات میں نے کسی کو اونچا بولتے نہیں دیکھتا. یعنی یہ تو الگ بات ہے کہ میں کوئی لڑائی ہوتی, اس نے اپنا کمپیئر کیا, کہتا ہے جیسا ہم ہیں نا ایسی لڑائی تو بڑی دور کی بات ہے. بلکہ وہ کہتا ہے جب وہ میرے پاس سے لوگ گزرتے, اگر کسی کا مجھے یہ لگ جاتا نا شولڈر بھی یوں ٹچ ہو جاتا, تو وہ مجھے کہتا پلیز فورگیو می, پلیز فورگیو می. وہ کہتا ہے ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے اور کوئی سیکیورٹی کوئی چیز نہیں. تو میری آنکھ نے پھر یہ دیکھا کہ یہاں پر جتنا کنٹرول ہے نا وہ خدا کر رہا ہے اور اس کا مصطفیٰ کر رہا ہے. دنیا کے اندر یہ کسی میں بات نہیں ہے. تو بیٹے ماڈرن دنیا کے اندر اسلام کو جب پیش کریں آپ, میں مدرسے اور مسجد کی بات نہیں کر رہا, یہاں تو ہوتے ہیں اہل محبت, اہل فن, اہل عقیدت, وہ عقیدتوں کی بات ہوتی ہیں. ہماری تربیتیں اور طرح کی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جن سے آپ نے بات کرنی ہے, آپ کو نہیں پتا کل کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے جانا ہے, کس مقام پر آپ کو کھڑا کرنا ہے, کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے. اور پبلک ڈیلنگ, میں نے آپ کو کہا معاشرے کا حصہ بن کے رہیں, معاشرے سے لوگوں کو تیار کریں, وہ اپنے بچے بچیوں کو اور دین کی طرف. اور ہم تلاش یہ کرنا چاہتے تھے کہ جیسے ہم یہودیوں کے بچوں کو جو اس وقت کا چیلنج ہے وہ مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جیسے یہ خدا والی بات, اور بھی بہت سی باتیں ہیں بائبل کی. صرف میں نے وہ مثال دی ایک آپ کو کہ کیا یہ مسلمانوں کو چیلنج بھی پیش آتا ہے. قرآن کے اندر بھی کوئی ایسی آیتیں ہیں کہ مسلمان بچے یا بچیاں یہ سمجھیں کہ ہاں یہ کیا بات ہوئی. تو وہ یہودی ٹیم مجھے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے 5 بار قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھا. اب اگلی باتوں میں پھر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, لیکن ذرا پہلی بات کو نوٹ کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چلو اردو ترجمے کے ساتھ ہی صحیح پورے قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک انہوں نے 5 بار پڑھا ہو. اگر آپ اس کا سروے کریں, محلے میں سروے کریں,
آپ اپنے رشتہ داروں میں سروے کریں، اپنی دوستوں سہیلیوں میں سروے کریں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ کتنے لوگ ملیں گے جنہوں نے 5 بار قرآن پڑھا ہے؟ اور وہ یہودی آدم اور ایو کہتے ہیں مجھے، جب ہم نے 5 بار قرآن کو پڑھا ہے تو 5 بار پڑھنے کے بعد ہمیں ایک آیت بھی قرآن کی نہیں ملی جو نئی جنریشن کو، نئی نسل کو ایسی بات ہو کہ وہ نئی نسل اس سے مطمئن نہ ہو سکے۔ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم یہ کہیں اپنے یہودی بچے بچیوں سے کہ کوئی نہیں، یہ سارے مذہبوں میں ہی ہوتا ہے، اگر یہ آیتیں بائبل میں ہے تو دیکھیں یہ قرآن میں بھی تو ہے نا، وہ بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا، تم بھی برداشت کرو۔ ہم نے اس نظر سے پڑھا تھا، لیکن حیرت ہوئی ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے ساتھ نہ چلنے والی ہو، یا کوئی یہودیوں کا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ یہ قرآن کی آیت زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ آج وہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کتنے لوگوں نے قرآن پہ PhD کیے ہوئے ہیں، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بیٹے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کو ابتدا سے لے کر آخر تک اس کا مطالعہ کریں، اور ایک بار نہیں بار بار اس کو پڑھیں۔ اور جب آپ قرآن کو پڑھیں گی، تفاسیر آپ نے پڑھی ہوتی ہیں مدارس میں، آپ نے جلالین، قرطبی، طبری، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، روایات کو آپ جانتی ہیں۔ جب آپ قرآن کو سیدھا ڈائریکٹلی قرآن کو پڑھیں گی نا، تو قرآن کا یہ فیض ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ غیر مسلم بھی اگر پڑھے، کافر ہو کر بھی اگر پڑھے نا، تو قرآن کچھ نہ کچھ اپنا حسن اس کے لیے بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور اگر قرآن کو مسلمان پڑھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن بے نقاب نہ ہو؟ دوسری بات، اب میں اس پہ مثالیں آپ کو نہیں دے سکتا قرآن کریم کی اس وقت، میرے پاس بہت مثالیں ہیں اس کی کہ جب وہ انہوں نے پڑھا قرآن کو تو کیسے انہوں نے اس سے لیا۔ سیرت النبی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک سیرت النبی کو پڑھنا بڑی قرآن کی ذوق حسن کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیرت النبی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے قریب میں 4 جیلوں میں کام کرتا تھا، 4 جیلیں تھیں، ان میں 3 جیلیں لڑکوں کی تھیں اور 1 لڑکیوں کی جیل تھی، تو اس میں کام کرتا تھا۔ اب وہاں پر وہ غیر مسلموں کے ساتھ بات ہوتی اسلام کے بارے میں۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں انگریز، اللہ کے ولی تھے، اب وہ فوت ہو گئے۔ ان کا نام تھا ابو بکر جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا انگلش نام ہے مارٹن لنگز۔ اگر کسی کو یاد رہ جائے، اگر بعد میں مجھ سے پوچھنا تو وہ پوچھ لیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی کے اندر۔ اس کتاب میں ایک کمال تو یہ ہے کہ وہ شیکسپیئر کی زبان میں ہے، شیکسپیئر کی انگلش میں ہے، مارٹن لنگز، اور اس کتاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد، بایوگرافی آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ آن دا ارلی سورسز۔ ایک تو وہ حضور کی سیرت پر کتاب ہے، اور انگلش بڑی زبردست شیکسپیئر کی انگلش ہے، وہ شیکسپیئر کی انگلش ہے اس کے اندر۔ جیسے آپ کہیں نا کہ عربی ہے متنبی کی، جو ہے نا وہ عربی ہے، تو متنبی ٹائپ کی انگلش زبان میں لٹریچر کمال کتاب ہے وہ جو ابو بکر جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، جو انگریز عالم تھے، انہوں نے تصوف پر بھی بڑی کتابیں لکھی، سلسلہ شاذلیہ کے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ ان کا آخری کتاب لاہور الحمرہ سینٹر میں ہوا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کتاب ان کی تھی تو میں نے دی وہاں جیل میں ایک لڑکے کو، 6 فٹ کا کالا، دوسرا جوان تھا گورا، ایڈورڈ ہم اس کو کہتے تھے۔ تو میں نے اس کو، میں ہفتے کے میں جاتا تھا تو میں نے اس کو وہ کتاب دی کہ یہ حضور کی سیرت ہے، اس نے پڑھی۔ جب وہ سیرت النبی اس نے پڑھی تو اتفاق یہ کہ اس نے سیرت النبی کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، نشان لگاتا گیا، نشان لگاتا گیا۔ اب وہ جب وہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو ابھی اس نے ختم نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں بچے، سوچنے کا سٹائل اور انداز کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنلی جو ہم کر رہے ہیں، ایک اس کا دوسرا اینگل بھی ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں
کہ زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، اس لیے آپ کا ایکسپلین کرنے کا جو انداز ہے نا، ڈیلیور کرنے کا، وہ زمانے کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ اگر وہی پرانا رہے بات تو وہی ہوگی، لیکن اسلوب اس کے بدل جائیں گے۔ آپ سپر اسٹور میں جائیں، ایپل وہی پڑے ہوتے ہیں، گوبھی وہی پڑی ہوتی ہے، مگر وہ شیلف پر رکھتے ہیں، اس کو نیچے رکھتے ہیں، بائی ون گیٹ فری ہوتا ہے، اس کا گوبھی کا اسلوب بدلتا ہے۔ وہی گوبھی بک رہی ہوتی ہے، وہی گوبھی چل رہی ہوتی ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اسلوب بدلا ہے۔ اب اپنے اسلوب کا بدلنا ضروری ہوتا ہے دوسرے اینگل سے۔ اب اس لڑکے نے اس کو پڑھا، معراج شریف کا اس نے پڑھا۔ اب وہ ایک نن مسلم ہونے کے حساب سے اس کو تو سوال میرے اوپر کرنے چاہیے تھے، حضور اوپر کیسے گئے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ وہ جب مجھے ملا تو اس کی اچھی فیس ریڈنگ میں نے دیکھی کہ اس پر ماشاءاللہ کوئی اچھا اثر ہوا ہے۔ تو مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ تو وہ انگلش میں مجھے کہتا ہے محمد از دا ٹروتھ پروفٹ، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تم کی کیسے کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو میں نے سیرت النبی پڑھی ہے نا، اس کے اندر ایک واقعہ ہے جس نے مجھے زندہ نہیں رہنے دیا بلکہ زندگی عطا کر دی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا واقعہ ہے سیرت النبی کے اندر؟ اب میں بھی وہ واقعہ پڑھتا ہوں، آپ بھی وہ واقعہ پڑھتی ہیں، اہل علم بھی اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، مگر اس کا ایک دوسرا اینگل جو تھا نا اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ وہ واقعہ یہ تھا، میں نے آپ کو نہیں سنانا، وہ واقعہ آپ کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے آئے تو یہ آپ بچیاں ہیں، آپ کے لیے یہ ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک بنتا ہے کہ وحی آتی ہے تو سب سے پہلے وحی کی ڈسکشن مصطفیٰ ایک لڑکی سے کرتے ہیں۔ سمجھ گئی آپ بات؟ مجھے اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وحی آئی تو سب سے پہلے بات کس سے کی ہے؟ ایک عورت سے۔ اور ہمارے ہاں مشہور کیا ہے، عورتاں دی کھٹی چکل ہوتی ہے، یہ بیوقوف ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے کیا عزت دی؟ حضور نے کہا یہ پاگل جاہل نہیں ہوتی۔ اب پہلی وحی آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، عورت کو میں یہ عزت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وحی کی بات میں ایک عورت سے کرتا ہوں۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، معراج ہوئی اس سیرت النبی کے مطابق جو اس لڑکے نے پڑھا۔ اس نے کہا کہ وہ حضور آئے معراج سے تو سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی ہے نا، پھر ایک عورت سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عورت کون ہے؟ آپ پڑھتی جانتی ہیں اس کو۔ سب سے پہلے عورت سے بات کی، عورت سے کہا کہ میرا یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ وہ حضور کی چچے کی بیٹی تھی، آپ اس واقعہ کو جانتی، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ حضور کے چچے کی بیٹی تھی، ابھی اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، اس نے تو بہت دیر کے بعد جا کر اسلام قبول کیا۔ اچھا، حضور نے جب اس سے یہ بات کی نا کہ میں ایسے ایسے گیا اور یہ واقعہ ہوا، تو وہ کہنے لگی، اب حضور رشتے میں چونکہ اس کے کزن تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ وہ کہتی ہے کیا؟ حضور سے کہتی ہے بھائی اللہ، یہ بات جو آپ نے مجھ سے کی ہے نا، یہ کسی اور سے نہ کریں۔ آپ کے تو پہلے ہی لوگ بہت خلاف ہیں، تو آپ کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے ڈیمیج ہوگی، آپ نے کسی اور سے بات کی۔ اب وہ اس لڑکی نے جو آپ کی کزن تھی، میں اس کا آمدہ نام نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کا نا ساری باتیں اس کی سنی۔ اب جب اس کی باتیں سنی، اس نے منع کیا کہ یہ بات نہ کریں۔ اب حضور کعبے میں آتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کوئی نئی بات۔ اب وہ لڑکے دیکھیے اس واقعہ کو کیسے لے رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے حضور کعبے میں آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کوئی نئی بات، کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے منع کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ حضور نے ساری معراج کی بات کافروں کے سامنے کر دی۔ اب وہ لڑکے نے یہاں سے ایڈورڈ نے اس کو یہاں سے یہ نتیجہ نکالا، وہ کہتا ہے اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معراج نہ ہوئی ہوتی اور وہ سچے نہ ہوتے تو اس کے منع کرنے کے باوجود جھوٹا بندہ دشمنوں کے سامنے کبھی ایسی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔
کیا بات ہے. اس نے کہا اس کا آپ کا بات کر دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سچے ہیں, واقعی ہو کر آئے ہیں. جھوٹا بندہ کبھی بات نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے وہ صدیق کہتے ہیں عربی میں. اب میں وہ میرا موضوع نہیں ہے. صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ سچی بات کرے. صدیق بنتا ہی تب ہے جب وہ طاقت ہو, اور وہ طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ صداقت کی طاقت ہوتی ہے. تو اس نے کہا حضور سچے نبی ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے قرآن کو پڑھا, حدیث کو پڑھا, اس نے عربی کو یاد کیا. پھر وہ مصر گیا اور مصر میں جا کر اس نے اپنی مزید تعلیم کو حاصل کیا. اب ماشاءاللہ اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے, اور اس داڑھی کے جب جاتا ہے انگریزوں کے اندر کمال ہو جاتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے سیرت النبی کے اندر اگر آپ سوچیں, صرف دوسرے اینگل سے بات کریں تو بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. بات دل میں اترتی ہے, گر کر جاتی ہے. ایک بات میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں. ایک بندہ تھا, نام تھا اس کا پول. وہ پول تھا تو اس نے نا سیرت النبی پڑھی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. قرآن کو پڑھنا ذرا بڑی بات ہوتی ہے. میں عموماً اکثر جب میں غیر مسلموں کو کہتا ہوں تو میں سیرت النبی سے سٹارٹ کراتا ہوں. اس نے سیرت پڑھی, اس کا نام تھا, بندے کا نام تھا پول. پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد کئی اس نے نشانات لگائے سیرت النبی پر. تو مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, مگر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سیرت النبی کی کتاب پڑھی ہے تو مثلا آپ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے کہتا ہے یوں تو بہت سی باتیں ہیں, پر جس بات نے مجھے کلک کیا ہے نا, آپ کلک سمجھتی ہیں, بڑا ماڈرن لفظ ہے, تنگ کرنے والا ہمیں لفظ ہے یہ. اس نے کہا مجھے جس بات نے کلک کیا ہے نا, اب میرے بچے بچیاں, میں نے ان کی شادیاں کی ہیں, تو جب میں ان کو رشتہ دکھاتا نا کہ یہ بچی ہے, یہ بچہ ہے, اسے شادی کر لیں, تو وہ بات کرتے دیکھتے کہتے کلک نہیں ہوا. تو بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ لفظ یہ بنا ہوا ہے. تو کلک کا مطلب ہے اگر کلک ہو جائے تو سارا کام ہو گیا. اس نے کہا کلک. میں نے کہا, وہ کہتا ہے باتیں بہت پڑھی ہیں سورۃ النبی میں, پر جس بات نے مجھے کلک کیا ہے نا وہ یہ ہے. میں نے کہا کیا کلک کیا ہے؟ اب ساری آپ احادیث پڑھ دی آپ نے, بخاری مسلم پڑھی ہیں, آپ کو پتہ جتنا بھی آپ نے, لیکن سنی ہے واقعہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے. آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اتفاق سے اس دن سورج گرہن تھا. اب میں اس کے الفاظ بول کے آپ کو بتاتا ہوں. تو لوگوں نے, واقعہ سارا نہیں میں کرتا, اس کا ٹائم الاؤ نہیں کرتا, اور آپ کو پتہ بھی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ سورج جو ہے نا یہ تو کر رہا ہے, اس کا غمگین ہے, سورج غم منا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کی دنیا سے تشریف لے جانے کا غم منا رہا ہے. وہ مسجد میں بندے باتیں کر رہے ہیں, حضور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے جا کر حضور کو کہا, اور یہ عربوں کے اندر خاص کر کے مشرکوں کے اندر یہ کنسیپٹ اسٹیبلش تھا, یعنی لوگ مانتے تھے اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ, کسی بڑے بندے کا بڑا بندہ فوت ہو جائے تو تب بھی تارے مغموم ہوتے ہیں, غم زدہ ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی پیدا ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ کنسیپٹ تھا, لوگ مانتے تھے, اس بات کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ پول کہتا ہے کہ جب حضور کو پتہ چلا نا اس بات کا کہ لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ حضور منبر پہ کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ دیا, خبردار سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, غیر گرہن, سورج گرہن اپنے ٹائم میں ہوتا ہے, اس کا کسی کی نہ زندگی سے تعلق ہے نہ اس کا کسی موت سے تعلق ہے, بس یہ اپنے ٹائم میں اپنے نظام کے مطابق چلتے ہیں, وہ جو ہوتا ہے, اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ پول مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو نا یہاں رکھا. تو میں نے کہا پول, یہ ایک خواہ مفت کا فری میں تمہیں ایک مشہوری مل رہی تھی کہ لوگ تو پہلے ہی مان رہے تھے. اور پول کہتا ہے اگر میں ہوتا نا تو میرا بچہ فوت ہوا ہوتا,
اور مجھے کو کہتا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، تو میں نے کہنا تھا کیوں نہ لگتا، پول دا پتر سی نا، کیونکہ وہ آلریڈی وہ کہتا میں اس کی جھوٹی جو تھی نا، وہ جو بات تھی اس کو قبول کرتا، بلکہ اس کا جو ہے نا آنر سمجھتا اس بات کو، اور میں کہتا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے اس غلط بات کی فوراً تردید کی، اور انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 1 منٹ کے لیے نبی، تو بعد میں اس نے کہا وہ تو حضور کا نام ہی لے رہا تھا، اگر اس نے 1 منٹ کے لیے جھوٹی بات کو آنے سے برداشت نہیں کیا، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام آیا ہے؟ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ اس کا سبب بن گیا ایمان لانے کا۔ یہ واقعات آپ کو آتے ہیں، میں نے صرف یہ بتایا کہ کس اینگل سے بندہ سوچتا ہے۔ اب اس کا نام ہم نے عبدالصمد رکھا، بعد میں وہ حج کرنے کے لیے گیا تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا برادر عبدالصمد کیا حج کر کے آئے ہو، کیا فیل کیا؟ اب ہم جب فیل کرتے ہیں ہمارا ماحول ذرا اور ہوتا ہے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا فیل کیا وہاں پر، کیا دیکھا مکہ میں، مدینہ میں، کیا آپ نے بات کی؟ اور جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تھی تو اس کے 10-15 انگریز دوست، لڑکے لڑکیاں اس کے خاندان کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ بات ان کو بھی سمجھانا چاہتا تھا، مجھے بھی سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا میں حج کر کے آیا ہوں، تو میں نے کہا کیا تم نے دیکھا وہاں پر، کس بات سے امپریس ہوئے؟ وہ نیا مسلمان تھا بیچارہ۔ اب وہ جو روحانیت کی ہمارے منزلیں ہوتی ہیں، وہ تو نہیں کہ میں گیا تو فلاں چیزیں میں نے غیب کی دیکھی، اب وہ تو اس کی منزل نہیں تھی۔ مجھے کہنے لگا جی، وہ دوستوں کو اپنوں کو کہنے لگا ایک بات ہے، انگلینڈ کے اندر فٹ بال ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی گیم ہے، ہر ملک کی گیم ہوتی ہے، ہماری گیم کرکٹ ہے، پاکستان کی گیم، تو انگلینڈ میں بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، مگر کرکٹ ان کی نیشنل گیم نہیں ہے ان کی، حالانکہ کرکٹ شروع ہی وہاں سے ہوا ہے، مگر وہ فٹ بال ہے، فٹ بال کو وہ بڑا دیکھتے ہیں۔ اب وہ فٹ بال کے اتنے مداح ہوتے ہیں گورے کہ اتنے اس کے آگے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک انگلش میں لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں برٹش ہولی گن، فٹ بال ہولی گن، وہ مر جاتے ہیں، نشئی ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور اگر یہ ٹیم ہار گئی تو دوسری ٹیم میں ججز ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ان کو مارنے لگ جاتے ہیں، تو پاگل پن کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے عبدالصمد، وہ پہلے تھا پول، اب ایک بات نے اس کو پول سے عبدالصمد بنا دیا۔ اب وہ مجھے کہتا ہے میں نے حج میں کیا دیکھا، تو وہ کہتا ہے آئی ایم اے برٹش ہولی گن، میں فٹ بال ہولی گن ہوں، میں اپنی ٹیم جو ہے نا مانچسٹر یونائٹڈ، اگر وہ ہار جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ 50,000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹیم ہارتی لڑائیاں یہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا انگلینڈ میں 50,000 بندہ ہوتا ہے، پولیس کی فورسز ہوتی ہیں، رضاکار ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی اتنے قوانین ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ مارتے بھڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جب میں وہاں گیا نا، کیا بات ہے سوچنے کی بیٹے، وہ کہتا ہے جب میں وہاں گیا 30 لاکھ کا مجمع تھا، اور جب 30 لاکھ کا مجمع تھا، نہ کیمرے نہ سیکیورٹی، ویسے انہوں نے سیکیورٹی تو رکھی ہوتی ہے، کہتا ہے سیکیورٹی نہیں، پولیس کیمرے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ میں کہتا ہے 30 لاکھ آدمیوں میں کعبے کے اندر، کعبے کے باہر، مینا میں، عرفات میں نے کسی کو اونچا بولتے نہیں دیکھتا۔ یعنی یہ تو الگ بات ہے کہ میں کوئی لڑائی ہوتی، اس نے اپنا کمپیئر کیا، کہتا ہے جیسا ہم ہیں نا ایسی لڑائی تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جب وہ میرے پاس سے لوگ گزرتے، اگر کسی کا مجھے یہ لگ جاتا نا شولڈر بھی یوں ٹچ ہو جاتا، تو وہ مجھے کہتا پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می۔ وہ کہتا ہے ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے اور کوئی سیکیورٹی کوئی چیز نہیں۔ تو میری آنکھ نے پھر یہ دیکھا کہ یہاں پر جتنا کنٹرول ہے نا وہ خدا کر رہا ہے اور اس کا مصطفیٰ کر رہا ہے، دنیا کے اندر یہ کسی میں بات نہیں ہے۔ تو بیٹے ماڈرن دنیا کے اندر اسلام کو جب پیش کریں آپ، میں مدرسے اور مسجد کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو ہوتے ہیں اہل محبت، اہل فن، اہل عقیدت، وہ عقیدتوں کی بات ہوتی ہیں، ہماری تربیتیں اور طرح کی ہوئی ہوتی ہیں،
لیکن جن سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا کل کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے جانا ہے، کس مقام پر آپ کو کھڑا کرنا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے۔ اور پبلک ڈیلنگ، میں نے آپ کو کہا معاشرے کا حصہ بن کے رہیں، معاشرے سے لوگوں کو تیار کریں، وہ اپنے بچے بچیوں کو اور دین کی طرف آگے کریں، ان کو آگے بھیجیں۔ میں یہ ہے کہ جب آپ کام کریں دین کا تو ایک یہ کبھی نہ سوچیں کہ ایک دن میں، مہینے میں، 10 دنوں میں وہ کامیابیاں مل جاتی ہیں، نہیں۔ ایک دنیا کا پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ مثلا قرآن کے اندر آپ کو پتا بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے حساب اور ہوتے ہیں، میرے دن اور ہوتے ہیں، میرے مہینے اور ہوتے ہیں، میرے سال اور ہوتے ہیں، تمہارے سال اور ہوتے ہیں، میرے مہینے اور ہوتے ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ ہماری کیلکولیشن سے نہیں ہوتے، وہ رب کی اس کیلکولیشن سے ہوتے ہیں جو اس کی کیلکولیشن ہے۔ کاش میں آپ کو یہ بات سمجھا سکتا کہ اس بات کے اندر کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیسے لوگ اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اور مغرب کے اندر ان آیتوں کے پر کیا کیا کام ہوا ہے کہ اللہ کا پروسیجر، اس کے کام اس کے حساب سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دن، اس کی راتیں، اس کے مہینے، اس کے سال ہمارے حساب سے نہیں ہوتے۔ اب ہم اس کو اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ ایک تو کبھی جلد بازی نہ کریں، ہمت کریں اور اپنے کام میں جو بھی کام ہوا آپ کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اس میں لگے رہیں، اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ نتیجہ نکالتا ہے اور وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور جو معاشرہ ہوتا ہے اس سے فیڈ اپ نہ ہوا کریں۔ آپ کی زندگی بڑی ہے، آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا قرآن کی آیتیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ کرنے کا کس سٹائل سے بات فرمائی ہے۔ شاید اگر مجھے اشارہ ہوا تو میں ایک آیت آپ کو بتا دوں گا۔ حوصلہ رکھیں، اس کی ایک مثال پھر میں دیتا ہوں آپ کو۔ انگلینڈ کے اندر ایک بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی، اب تک وہ زندہ، گورا ولی اللہ۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں نا یہ گورا ولی اللہ، اس کی زیارت کے لیے جائے تو میرے بچے جب چھوٹے تھے تو وہ اس بیچارے کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا کنسیپٹ تھا ولی ساڈے چندے نے ایسا رنگ دے بندے جی کہ گورے بھی ولی ہوئے نے۔ اب وہ بندہ جس کی میں بیٹے آپ کو بات سننے لگی، ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں، 90 ایئرز ان کی عمر ہے۔ انہوں نے انگلینڈ کے اندر 5000 بندے کو مسلمان کیا ہے، اور انہوں نے 100 کم از کم میرے نالج میں ہے 100 عالمہ اور عالم تیار کیے ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم، موطا امام مالک کے انگریزی میں دوسری زبانوں میں ترجمے کیے ہیں، اور وہ اہل علم ہیں، مفتی ہیں۔ احمد ٹامسن اگر ڈالیں نا تو یہ ان کے مرید ہیں۔ احمد ٹامسن بیرسٹر ہے، ہلچل مچا دی ہے اسلام کی اس نے انگلینڈ کے اندر، احمد ٹامسن نے۔ میں ویسے اس کو بابا فرید کہتا ہوں، بڑا سادہ آدمی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اس نے چلا کیا تھا، اس کے بعد میں اسے بابا فرید کہتا ہوں۔ وہ عبد القادر المرابط ان کا نام ہے، جو بزرگ ہے۔ وہ سال میں ہر مرتبہ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ تم فلاں علاقے میں کام کرو، تم نے فلاں علاقے میں اسلام کا کام کرنا ہے، وہ لوگوں کو بھیجتے تھے۔ ایک بندہ میاں بیوی تھے، ایک بندے کا نام ہے حاجی نافع، وہ اسپینش مسلمان تھا، اسپین کا مسلمان تھا، وہ بھی ان کا مرید تھا۔ انہی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، اور بڑا علامہ شخص تھا۔ اس نے ازہر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تھا جا کے قرآن کریم کے اوپر، بڑا علامہ شخص، حاجی نافع اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی بیوی حجہ نافع، وہ بھی اسپینش تھی، کیا بات ہے۔ اس نے فقہ مالکی کی وہ جو کتاب ہے نا مدونہ، آپ جانتی ہیں پرانی کتاب ہے، وہ اس کا اسپینش میں ترجمہ کیا ہے اس کی بیوی حجہ نافع نے۔ کیا بات ہے، اتنا یعنی اس کے پاس علم، اور یہ ان کے مرید ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو ان کے شیخ نے بھیجا کہ آپ میکسیکو جائیں، میکسیکو کے اندر، اور وہاں آپ اسلام کی تبلیغ کریں، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اب میں لاہور، وہ دونوں میاں بیوی جاتے ہیں میکسیکو میں، بیٹے جہاز سے اترتے ہیں، نہ گاڑی، نہ بندہ لینے والا، نہ وہ کسی کو جانتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اور وہ دونوں اسپینش مسلمان ہیں، گورا ہے ایک اور ایک گوری ہے۔ اب ان کے شیخ نے کہا تھا
جیسے پاکستان کی ڈشز مشہور ہوتی ہیں نا، انگلینڈ کی ایک ڈش مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں برٹش فش اینڈ چپس، وہ آلو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے انگلینڈ میں، تو وہ میرے بچوں سے بڑے تنگ تھے. وہ کہتے تھے ہم نے چپس کھانی ہے. تو جب وہ اپنے دادے کو ساتھ لے کر جاتے نا، چپس کھانی ہے. پہلے میرے ابا جی کو پتہ نہیں تھا چپس کیا ہوتی ہے. جب وہ لے کر گئے نا تو میرا ابا بڑا ڈسآرڈرڈ ہویا ہوتا، تہاڈا بیڑا کر کے تسی آلوਆਂ تے مردے ہو نہ اتنا بڑا. تو میرے بیٹے عمار کو کہتے ہیں اتنا بڑا نہ میں سمجھا کھرے کی چیز ہے، تے آلوਆਂ دے ٹکڑے. اچھا خیر، وہ برٹش فش اینڈ چپس ایک بڑی ڈیلیشیس ڈش ہے بیٹے. اب ان کے شیخ نے ان سے کہا تھا 8 دن تم نے کچھ اپنی محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے بعد ایک دن جمعرات کے دن برٹش فش اینڈ چپس خود بنانی ہے تم نے، اور میکسیکو کو لوگوں کو بلانا ہے، اور بلانے کے بعد ان کو دینی ہے کہ یہ برٹش فش اینڈ چپس ہے. اور جب وہ آئیں تو تھوڑا سا اس ٹیسٹ کے ساتھ، جو طبی ٹیسٹ ہے، میں نے طبی اس لیے آپ کو کہا تھا، انہوں نے فرمایا شیخ عبد القادر المرابط نے حاجی نافع کو کہ جب وہ تم اس کو طبی ٹیسٹ دو نا برٹش فش اینڈ چپس کا، پھر قرآن کی کو آیت سنا کر اس کا ریئل میننگ دے کر ان کی روح کو بھی کیوں ٹیسٹ دے دینا. اب وہ ہر جمعرات کو لوگ آتے میکسیکو کے، وہ فش اینڈ چپس دیتے، اور فش اینڈ چپس دینے کے بعد وہ ان سے بات کرتے، اور وہ ان کے بات کرنے کے بھی ایک طریقے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ طریقے آپ پاکستان میں بھی آنے چاہیے. وہ گوروں کی بات نہیں ہے، یہاں پر 80% لوگ گورے گوریاں بن چکے ہیں، NGO کے ذریعے سے بن گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے یا وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ بن چکے ہیں گورے گوریاں. پھر بھی اللہ کا بہت کرم ہے. دوسرے عرب ملکوں کے بجائے مجھے دبئی میں، قطر میں پچھلے دنوں میں 3 مہینے مصر میں رہا ہوں. اثر علماء سے بات چیت رہی ہے. مصر کا بھی یہی حال ہے، پاکستان کا نہیں، مصر کا بھی یہی ہے، ہر جگہ. تو اب یہاں بھی وہ ہو چکی ہے باتیں، سارا وہی نظام ہے. اب وہ دونوں نے کہا کہ برٹش اینڈ چپس کھلا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. سال کے بعد وہ اپنے شیخ کو خط لکھتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہ ٹیلی فون، یہ موبائل وغیرہ نہیں آئے تھے، بڑی پرانی بات ہے. انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو، یہ بیٹے آپ پلے باندھ لیں دونوں باتوں کو جو اس نے لکھی تھی اپنے شیخ کو. وہ اپنے شیخ کو لکھتے ہیں یا شیخ عبد القادر المرابط. وہ مرابطون مراکو کی ایک المرابطون ہے، اس کے ذریعے سے وہ المرابطون ہے. وہ کہتے ہیں میکسیکو کے اندر بڑے غلط لوگ ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں بڑے پیڑے لوگ نے. انگلش میں اس نے لکھا دے آر دا موسٹ ورس پیپل آن دس پلانٹ. حاجی نافع نے خود مجھے بتایا. تو وہ کہتا ہے میں نے شیخ کو لکھا کہ سب سے پیڑے بندے، دا موسٹ ورس پیپل آن دس پلانٹ میکسیکو کے لوگ ہیں. سال ہو گیا ہے میں اتنی فش بھی کھلا رہا ہوں، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. تو اب آپ مجھے حکم دیں، میں واپس آ جاتا ہوں. میں انف از انف، وہ گورے ہوتے ہیں نا تو انگلش میں انف از انف، اب نہیں، اسے اور زیادہ نہیں. جب اس کا خط ان کے شیخ کو ملا تو ان کے شیخ نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اس کو جو جواب لکھا نا وہ سونے کی تاروں کے لکھنے کے قابل ہے. وہ اپنے شاگرد، اپنے مرید شیخ نافع کو لکھتے ہیں بیٹے میں نے آپ کو بھیجا ہے میکسیکو میں، اور وہاں آپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ وہاں لوگ اچھے نہیں ہیں، موسٹ ورس پیپل آن دس پلانٹ ہے، بہت برے لوگ ہیں. تو کہنے لگے بیٹا اگر وہ اچھے لوگ ہوتے تو میں تمہیں وہاں بھیجتا ہی کیوں؟ میں نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہاں وہ لوگ برے ہیں اور تم مومن ہو. کیا بات ہے. اب کاش ٹائم ہوتا ہے میرے پاس. بیٹے مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والا. تو شیخ عبد القادر نے کہا میں نے تمہیں وہاں مومن بنا کے بھیجا ہے تو تم نے تو پورے میکسیکو کو پناہ دینی ہے کیونکہ رب نے تجھے پناہ دے دی ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ اسے رب پناہ دیتا ہے، وہ مخلوق خدا کو پناہ دیتے ہیں. تم مومن ہو تو تم نے مومن کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو برے لوگ ہیں، پھر میں تجھے وہاں کیوں بھیجتا. دوسری بات انہوں نے لکھی، وہ کہنے لگے تم نے یہ کب سے سوچ لیا ہے کہ جو کچھ تم کہو گے
وہ لوگ وہی مانیں گے اور تمہارا کام منانا ہے۔ میں نے تمہیں قرآن پڑھا کے بھیجا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تم نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے بلاغ 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 بلاغ، تقریر ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بلاغ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مومن کا کام سنانا ہوتا ہے، منانا نہیں ہوتا۔ تم اپنا کام کرو، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسلوب بدلو نئے اسلوب سے۔ وہ شیخ نافع نے کہا سال ہم نے پھر برٹش فش اینڈ چپس ان کو کھلائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ جاتے رہے۔ پھر تیسرے سال میں جا کر ایک بندہ مسلمان ہوا، کرتے کرتے ایک سال میں 500 بندے نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ جو 500 بندہ مسلمان ہوا نا، تو اگر میں ایموشنل ہو جاتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے قریب آ گیا رمضان، مسلمان ابھی فریشلی مسلمان ہے، آگے آ گیا رمضان، تو شیخ نافع نے ان کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں تراویح، اور تراویح میں ہمارا ایک حافظ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں یہاں جامعہ میں پروگرام ہوا تھا تو میں نے حافظ پر 1 گھنٹہ بات تقریباً 1.5 گھنٹہ کی تھی، اس میں سے کئی اہل علم یہاں موجود ہیں، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ شیخ نافع نے کہا حافظ ہوتے ہیں اور وہ قرآن کو زبانی جانتے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں، میکسیکو کے لوگوں کے لیے بڑی بات تھی۔ تو اس نے کہا پھر حافظ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پورا قرآن وہ تراویح میں سناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پورا قرآن سناتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ ذرا ہوتے تو نازک مزاج ہے نا، تو انہوں نے کہا نہیں تھوڑا ٹائم ہی لگتا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے اسپانسر کیا میکسیکو سے کہ میں ان نئے مسلمانوں کو تراویح پڑھاؤں۔ اب وہ نئے مسلمان تھے، کسی وجہ سے وہ عین ممکن اس ٹائم پر تو میں نہ جا سکا، پھر وہ امریکہ سے کوئی اور لڑکا تھا وہ گیا، کسی وجہ ہوگی میری، میں نہ جا سکا، ٹکٹ بھی ہوئی سارا کچھ، میں پہنچ نہ سکا۔ اب وہ جو نیا امریکہ سے لڑکا گیا نا، اس نے پاکستان کے حافظوں کی طرح تو نہیں پڑھتا تھا، وہ اچھا پڑھتا تھا، آہستہ آہستہ سلولی، وہ شام میں بھی رہا تھا، وہ عربی طرز پر پڑھتا تھا۔ اب وہ نئے مسلمان ہیں، جب وہ نئے مسلمان ہیں تو جب وہ قرآن کو سنتے نا، جو میں نے اس دن موضوع بیان کیا تھا کہ قرآن کے سننے بھی ایک مزہ ہے، وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ انہوں نے پورا قرآن جو ہے وہ رمضان کے اس حافظ کے پیچھے کھڑا ہو کر سنا۔ اب تو بہت ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ گئے ہوں گے، میری لیٹلی میری ان سے وہ کوئی نہیں ہے، کانٹیکٹ نہیں ہے، تو وہ اب تو بہت آگے بڑھے ہوں گے۔ انہوں نے قرآن سنا، رمضان ختم ہوا تو وہ شیخ نافع پوچھتے ہیں آپ تھکے تو نہیں؟ انہوں نے کہی کئی بیماریاں دور ہو گئی۔ تو قرآن کو بیٹے آپ اپنے ساتھ لگائیں، اس کے حسن کو تلاش کریں اور اس کے حسن کو دیکھیں، اور ڈس ہارڈڈ کبھی نہ ہو، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ بہت بڑا مجمع ہو، چھوٹا سا مجمع بھی ہو، اللہ اکبر، 1-2 بندے بھی ہوں، 3 بندے بھی ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ شرپور شریف میں جمعے کے بعد لوگوں کو واعظ سناتے تھے، جمعے میں بھی اور جمعے کے بعد بھی۔ ایک دن ایک بندہ یہاں مولن وال کے قریب، چون کے قریب سے وہ بیڑی کے بعد گیا، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے ختم کر دیا، سیکنڈ جو دوسرا جمعے کے بعد واعظ تھا، لوگ چلے گئے، وہ اکیلے مسجد میں بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگا حضور میں بڑی دیر سے آیا، میں نے آپ کی دونوں تقریریں مس کر دیں، میں نے وہ جمعے کا آپ کی تقریر بھی نہیں سنی، بعد والی بھی نہیں سنی، تو میں تو بڑا ان لکی سا ہوا۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں تو یہاں بیٹھ جا۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، حضرت میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے والی پوری تقریر بھی سنا دی اس کو اکیلے کو، اور جو بعد میں تقریر کی تھی وہ بھی اکیلے کو سنا دی۔ وہ کہتا ہے آپ نے میرے لیے اتنا کیا؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہ میں پہلوں کو ان کے لیے سنائی تھی، نہ تجھے تیرے لیے سنائی ہے، جس کے لیے میں نے ان کو سنائی تھی اسی کے لیے میں نے تم کو سنائی۔ تو پیچھے جو بات ہے یہ کبھی نہ سوچے کہ مجمع بڑا ہو، ایک بندہ بھی ہو، ایک بچی بھی ہو، اگر آپ کی اس نے اصلاح کر دی، ذوق قرآن پیدا کر دیا، ذوق حدیث، ذوق سیرہ اور عملی زندگی اس کی، انسانیت اس کو سکھا دی۔ اب یہ اصطلاح بھی میں نے اپنے طور پہ بدلی ہوئی ہے، انسانیت اس کو سلا دی اور اس کو بتا دیا کہ تیرے اندر انسانیت کیا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بہت کچھ کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹی آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن جگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ حاجی عبدالخالق صاحب کی عمر میں اللہ برکت فرمائے، ان کے جو سرپرست علماء کی ایک جماعت ہے جن کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے، ان علماء کی عمروں میں اللہ برکت فرمائے، اور ان کے علم سے دنیا مستفیض ہو رہی ہے، اور آگے دنیا کو ان کے علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔